شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ بچپن سے شروعات سے بات سنتے آ رہے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ حج کر لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف۔ جو شخص ایک مرتبہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص بھی حج کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی فسق و فجور والا عمل نہیں کیا، تو وہ اس دن کی طرح ہو کر لوٹے گا گویا کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص بھی ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے کی حدیثیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس طریقے کی باتیں ہمارے ممبروں پر بیٹھ کر علماء کرام بتاتے رہتے ہیں، لیکن بتانے میں تھوڑی سی غلطی ہوتی، تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں آج کل برائیاں کم نہیں ہو رہی، لوگوں میں گناہ کم نہیں ہو رہے ہیں، برائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں، چاہے جتنے بھی غلط کام کر لیں، غلط عمل کر لیں، ایک مرتبہ حج کرائیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ ہماری غلطی ہے۔ حالانکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک نہیں لاکھوں حج کر لیں پھر بھی آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، کسی بھی حالت میں گناہ آپ کے معاف نہیں ہوں گے، چاہے آپ لاکھوں حج کر لیں۔ تو اس کو آپ پہلے اس طریقے سے ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس زمین پر پیدا کیا، اس کے بعد دو حقوق انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حقوق انسانوں کے لیے بنائے۔ سب سے پہلا حقوق کیا ہے؟ حقوق اللہ، یعنی جو اللہ کا حق ہے، اور دوسرا حقوق کیا ہے؟ حقوق العباد، یعنی جو بندوں کا حق ہے۔ آپ اگر حج کریں گے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کا روزے بھی آپ نے رکھے، آپ نے حج کیا، تو حقوق اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، یعنی اگر وہ گناہ آپ نے کیے ہیں، وہ عمل کیے ہیں جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، آپ نے نماز چھوڑے، آپ نے اور بھی دوسرا ایسا گناہ کیا جس کو اللہ نے منع کیا، آپ نے شراب پی لی، اس طریقے کے جو گناہ ہوتے ہیں جس کو اللہ نے منع فرمایا، تو جس کا تعلق اللہ سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حج کی برکت سے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں، اور آپ ویسے ہی ہو کر لوٹیں جیسا کہ آپ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے آپ نے جنم لیا ہے، آج ہی آپ پیدا ہوئے ہیں، اس طرح ہو کر لوٹیں۔ لیکن وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، آپ نے چوری کی ہے، آپ نے چغلی کی ہے، آپ نے کسی کا برا چاہا ہے، یا اس طریقے آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے، حق مارا ہے، آپ نے کسی کی زمین دبائی ہے، اس طریقے کے جو گناہ ہیں جس کا تعلق کہاں سے؟ براہ راست بندوں سے ہے، تو ایسے گناہ، یہ وہ گناہ ہیں، آپ ایک نہیں لاکھوں حج کر لیں، آپ ہزاروں حج کر لیں، یہ گناہ آپ کے کسی بھی قیمت پر معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ براہ راست خود بندوں سے اس کی معافی نہ مانگ لیں، جب تک کہ براہ راست آپ خود بندوں سے اس کے بارے میں توبہ نہ کریں اور بندوں سے اپنے گناہ کا اظہار نہ کریں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیرا برا چاہا، میں نے تیری غیبت کی، میں نے تیری چغلی کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ تو اگر وہ اس بندے نے معاف کیا تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کریں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ چاہیں تو حقوق اللہ کو بھی معاف کر دیں، حقوق العباد کو بھی معاف کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ میں حقوق العباد کو معاف نہیں کروں گا، میں حقوق العباد کو معاف نہیں کروں گا، چاہے تم ایک نہیں لاکھوں حج کر لو، ایک نہیں لاکھوں ہزاروں مرتبہ تم حج کر لو، ہزاروں مرتبہ تم حقوق العباد کے متعلق مجھ سے معافی مانگ لو، ہزاروں مرتبہ تم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ لو، میں ان گناہوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تم براہ راست خود بندے سے اس کی معافی نہ مانگ لو۔ براہ راست خود بندہ تمہیں معاف نہ کر دے اس وقت تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ غلط فہمی ہے ہمارے درمیان میں، حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسا کیوں بتایا کہ میں نے ایک دو حاجی صاحب ہیں، براہ راست میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان کے میں نے
ان کا جو مزاج تھا ان کو میں نے پرکھا اور ان کو سمجھا کہ ان کا یہی مزاج ہے کہ چاہے جتنے بھی گناہ کر لو حج کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائیوں, غلط طریقہ ہے. اگر حقوق العباد کو سب سے پہلے حج کرنے جانے سے پہلے آپ حقوق العباد, اگر آپ نے کسی کے غلط چاہا, برا چاہا, کسی کی غیبت کی, چغلی کی, تو آپ اس سے معافی مانگ کر جائیں حج کرنے, ورنہ آپ کے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے فضول میں پیسے خرچ کیے ہیں, فضول میں آپ نے پیسے لگائے ہیں. جب مرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہاں پر کوئی پیسہ اور روپیہ نہیں چلے گا, وہاں نیکی کے سکے ہوں گے. نیکی آپ کے بدلے, آپ نے جس کی غیبت کی, آپ کے بدلے اس کو آپ کی نیکی دی جائے گی, اس غیبت کے بدلے اس کو آپ کی نیکی دی جائے گی. اگر آپ کی نیکی ختم ہو گئی تو اس کی برائیاں آپ کے اوپر ڈال دی جائیں گی. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ پہاڑ کے برابر نیکی لے کر جائیں گے, زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیں گے نیکیوں سے. اتنی نیکی آپ لے کر کے جائیں گے اور لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے ارے یہ شخص اتنی نیکیاں لے کر آیا ہے, اس کا جنت میں جانا تو طے ہے. لیکن پھر جب حساب و کتاب دینے کے لیے بیٹھیں گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فرشتے آپ کو اوندھے منہ آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے. حالانکہ آپ ایک نہیں 5 10 حج کر کے گئے ہوں گے, اس کے باوجود آپ کو جہنم میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کہ آپ نے حج کرنے سے پہلے حقوق العباد کی معافی نہیں مانگی, آپ نے اپنے بندوں کے حق کو آپ نے معافی نہیں مانگی, اور آپ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ حقوق العباد کی حج کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. حقوق العباد کہیں حج کرنے سے معاف نہیں ہوتا. اس کے لیے پہلے آپ کو بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی.